پانچویں حدیث مبارکہ انبیاء علیہ السلام کی سیاست اور ختم نبوت۔ اب اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں اپنے تمام سیاست دانوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے سیاست وہ کریں جو انبیاء کرام علیہ السلام نے کی ہے۔ سیاست کرنا یہ بڑا معزز شعبہ ہے اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شعبہ تھا۔ آج ہماری سیاست جھوٹ پر مبنی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے پر مبنی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پر مبنی، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے پر مبنی، دھوکہ دینے پر مبنی۔ جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں ہمارا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ اسمبلی کے فلور پر بیٹھ کر اتنی بیہودہ گفتگو ایک دوسرے کے خلاف کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سننے کو نہ دے ایسی گفتگو۔ اور پھر وہی لوگ اگر علماء کرام کسی مسئلے پر وہ فتویٰ دے دیں، کوئی خلاف کام کریں فتویٰ دے دیں، تو پھر ان پر وہ طنز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے وہ میرے سیاستدان ذرا اس حدیث کو سنیں اور اپنے گربانوں میں جھانکیں کہ ہم کیسی سیاست کر رہے ہیں۔ کیا ایسی سیاست ہم نے کرنی چاہیے؟ کیا ایسی سیاست کریں یا ایسی کریں جیسی ہمارے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کی ہے؟ تو آئیے انبیاء علیہ السلام کی سیاست اور ختم نبوت، ان کی سیاست میں بھی ختم نبوت موجود تھی۔ تو میرے حکمرانوں، میرے سیاسی بھائیوں، کیا آج ہمارے اندر عقیدہ ختم نبوت موجود ہے؟ اگر ہے تو آپ کے ہوتے ہوئے بل میں ترمیم ہو جاتی ہے، آپ اس پر کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ کے ہوتے ہوئے ناموس رسالت پر ڈاکہ مارا جاتا ہے، آپ کیوں اب اپنی آواز بلند نہیں کرتے؟ گونگ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ اقتدار کے لیے، پیسے کے لیے۔ اگر میرا رب تم سے چھیننا چاہے تو کیا دیر لگ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ کہیں یہ سمجھ جائیں۔ اللہ تو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے نا، اس لیے اللہ نے فیصلے کو مؤخر کیا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ توبہ طیب ہو کر راہ راست کو اختیار کر لیں۔ تو خدا کے لیے سیاست وہ کریں جو اسلام کے مطابق ہو، اسلام جس کا ہمیں درس دیتا ہے۔ اب آئیے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیاست اور ختم نبوت کو ہم دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر ہے 3455، اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ 1842 ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرام علیہ السلام کرتے تھے۔ یہ لفظ سیاست عربی زبان کا ہے اور آپ کی حدیث مبارکہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ ساسا یسوس سیاستن، فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے پیغمبر کرتے تھے۔ اب اس سے دیکھو کہ کتنا مقدس لفظ تھا، جس کو آج معاذ اللہ بگڑے ہوئے مفہوم میں لیا جاتا ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ سیاسی نہیں مذہبی ہے، یعنی اگر کوئی شخص مذہبی جو ہے وہ سیاست کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سیاسی نہیں، یہ مذہبی ہے۔ تو میرے بھائی، مذہبی سیاسی اس لفظ کو الگ کیوں کیا جاتا ہے؟ اور سیاست تو یہ جو ہے پیغمبرانہ شعبہ ہے، اور بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام سیاست کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں
کہ یہ سیاست کرنا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا شعبہ تھا، وہ پیغمبر سیاست کرتے تھے۔ آج کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ سیاسی نہیں مذہبی ہے، یعنی سیاست کے لفظ کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے اور مذہب سے اس کو جدا کر دیا گیا ہے، حالانکہ سیاست تو پیغمبرانہ شعبہ تھا اور پیغمبرانہ شان تھی۔ تو دوستو یہ آج بہت بڑا عوام الناس کے لیے المیہ ہے کہ اس کو جو ہے الگ لفظ بنا دیا گیا ہے اور اس پر جو ہے بڑی طنز کی جاتی ہے، بڑی جو ہے عجیب گفتگو کی جاتی ہے۔ بہرحال حدیث سنیے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے۔ سیاست کا مطلب کیا ہے کہ ان کے امور کی دیکھ بھال کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کے مسائل کا حل کرنا، مسائل سننا اور ان کا حل کرنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، یہ سیاست پیغمبروں کا شعبہ تھی۔ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام یہی کام کرتے تھے، یعنی وہ نبی بھی ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنی امتوں کے لیے سیاست بھی کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں بتایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیاست کیا تھی کہ ان کے امور کی دیکھ بھال کرنا۔ آج ایمان سے بتائیں، عوام الناس سے ووٹ لے کر عوام الناس کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ پیغمبروں کی سیاست یہ تھی کہ وہ کیا کرتے؟ ان کے امور کی دیکھ بھال کرتے۔ کیا آج ہمارے امور کی دیکھ بھال ہو رہی ہے؟ بلکہ ہمارے پاکستان کو لوٹ کر جو ہے وہ اپنے آقاؤں کے ملک میں جا کر وہاں ان کی بینکوں میں پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ وہاں رکھا جاتا ہے۔ عوام کا ووٹ لیا، اقتدار میں آئے، عوام کا پیسہ ہے، اسے لوٹ کر وہاں لے گئے، ہمارے پیسے سے عیاشیاں وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے امور کی دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ اور پھر عوام کی رہنمائی کرنا، آج ہماری رہنمائی تو اس انداز سے ہوتی ہے کہ بس کیا بتلائیں، ووٹ لے لیا جاتا ہے، ہم انہیں کرسیوں پر بٹھا دیتے ہیں، پھر پلٹ کر وہ ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم کوئی اپنا مسئلہ لے کر جاتے ہیں تو اس کے لیے پہلے تو ہمیں کئی دن انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کہیں جو ہے ہمیں وہاں تک رسائی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو حقیر سمجھ کر وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری جو ہے رہنمائی ہو رہی ہے۔ آج کے حکمران ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اور مسائل کا حل کرنا، تو میرے بھائی مسائل تو غریب کے مسائل تو سنے نہیں جاتے، مسائل تو آج امیر کے سنے جاتے ہیں، دولت مند کے سنے جاتے ہیں، جو مالدار ہے، اچھا پیسہ ہے، جائیدادیں ہیں اور اچھا خاصا جو ہے اس کی جو ہے آگے پہنچ ہے، اس کی سنی جاتی ہے۔ غریب کی تو کوئی داد رسی نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کا کوئی مداوع کرنے والا نہیں، کوئی دکھوں کا مداوع کر دے۔ غریب کی تو سنی نہیں جاتی، سنی عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ پیسے والا جو ہے وہ جناب کیس جیت جاتا ہے، جبکہ پیسے والا جو ہے وہ ظالم ہوتا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وکلا جناب والا وہاں جو ہے ایک اس کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، ایک اس مظلوم کی طرف، لیکن جو ہے وہ پیسہ زیادہ دیتا ہے تو وہ ظالم کی جو ہے سپورٹ کر کے وکلا کیا کرتے ہیں؟ جھوٹے مقدمے کو جو ہے وہ سچا ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ مقدمہ لڑتے ہیں۔ پیسے کی بنا پر، دولت کی بنا پر انصاف کو بیچ دیا جاتا ہے، انصاف کو بیچ دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ایک مظلوم انسان کی داد رسی نہیں ہوتی، اس کو انصاف نہیں مل پاتا۔ پھر وہ مظلوم کیا کرتا ہے؟ ایسا مظلوم پھر خودکشی نہ کرے تو اور کیا کرے؟ جب اس کو انصاف نہیں ملے گا، ہماری معزز عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، تو آج یہ بھی بہت بڑا المیہ ہمارے لیے، قوم کے لیے المیہ ہے۔ سوچیں ہم
یہ فیصلہ ہمیں اس وقت کرنا چاہیے جب ہم اپنا قیمتی ووٹ جو ہے دے رہے ہوتے ہیں. ووٹ دیتے وقت جو نا ہم سوچتے نہیں ہیں, بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے ہم وہ بھیڑ چال چلتے ہیں, جو جس طرف جا رہا ہے چلو اسی طرف جاؤ. ووٹ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے. خدا کے لیے اس کو دیتے وقت آپ 1000 بار سوچا کریں کہ جس کو میں دینے جا رہا ہوں یہ اس کا اہل ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ اس کو مت دیں اس کو. میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں تنظیم کو دیں, فلاں تنظیم کو دیں, نہیں. اللہ نے آپ کے اندر ایک جج بٹھایا ہے, آپ اس کا فیصلہ سنیں. آپ کا دل کیا کہتا ہے, آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے. سامنے جس کو ووٹ دینے جا رہا ہوں یہ تحفظ ناموس رسالت کرنے والا نہیں ہے, یہ ناموس رسالت پر ڈاکہ مارنے والا ہے, یہ ملک لوٹنے والا ہے, یہ بے حیائی پھیلانے والا ہے, یہ عیاش قسم کا بندہ ہے, یہ ہر طرح کے جو ہے قتل و غارت کرنے والا بندہ ہے, یہ خون ریزیاں کرنے والا بندہ ہے, یہ شریعت کا مذاق اڑانے والا بندہ ہے, یہ شریعت کو جو ہے پامال کرتا ہے, یہ پاؤں تلے رونتا ہے, یہ کوئی اس میں عمل پیرا نہیں ہوتا. تو آپ کو دل کے اندر جو جج بیٹھا ہے یہ فیصلہ آپ کو دے گا جب آپ سوچیں گے. اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے وہ جو ہے تحفظ ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اسلام کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جانے لگتا ہے تو اس وقت وہ میدان کے اندر آ کر اپنا سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ سب سے پہلے میرے سینے پر گولی لگے گی, اس کے بعد میرے نبی کی عزت پر جو ہے حملہ تم کر سکتے ہو. جب تک میں زندہ ہوں میرے نبی کی ناموس پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا. تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے, کیا ووٹ کا حقدار ایسا انسان ہے کہ ایک متقی پرہیزگار ہو, 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہو, جس کو قانون کا پتہ ہو, دین کا پتہ ہو, حافظ قرآن ہو, شیخ الحدیث ہو, اور جو دین کے لیے مر مٹنا جانتا ہو اور دین سمجھانا بھی جانتا ہو, اس کو سمجھ بھی ہو, اور ہر طرح سے جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہوں. تو کیا ایسی ہستی کو ووٹ دینا چاہیے یا ان ڈاکوؤں کو, لٹیروں کو جو بار بار لوٹتے ہیں؟ تو میری گزارش ہے عوام الناس سے, خدا کے لیے اللہ کا فرمان ہے, جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی ہم اس کی حالت نہیں بدلتے. تو بھائی کب تک آپ اپنی حالت نہیں بدلو گے؟ اب آپ دیکھ لو جو بھی آتا ہے مہنگائی کا طوفان, اب یہ پیسہ ہم ہی ادا کر رہے ہیں, ٹیکس ہم بھرتے ہیں. جناب والا جو اشیاء ہم خریدنے جاتے ہیں وہ ہم عوام الناس ہم ٹیکس دے کر آتے ہیں. گورنمنٹ کے جتنے عہدیداران ہیں, چھوٹی سے چھوٹی جو ہے سیٹ پر بیٹھنے والا, بڑی سے بڑی سیٹ پر بیٹھنے والا, اوپر سے نیچے تک, نیچے سے اوپر تک جتنے محکمے ہیں, سب کی تنخواہیں کہاں سے جاتی ہیں؟ کیا گورنمنٹ اپنی جیب سے دیتی ہے؟ اپنی جائیدادیں بیچ کر دیتے ہیں وہ لوگ جو عہدیداران ہیں؟ نہیں, بلکہ ہم عوام الناس کی جیبوں سے ان کی تنخواہیں جاتی ہیں. تو جناب والا دیکھ بھال تو ہماری ایسے ہو رہی ہے, ہمارے مسائل کا حل تو ایسا ہو رہا ہے کہ جناب اب پیسہ ہمارا, ووٹ ہمارا, راستے میں جب ہم جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں روک کر چلان بھی ہمارے کیے جاتے ہیں. پولیس والوں کو تنخواہ بھی ہم دیں, چلان بھی ہمارے کریں گے, لوٹیں گے بھی ہمیں. اب جناب تنخواہیں بھی ہم دیں, سب کچھ ہم کریں, ملک کو چلانے کے لیے پیسہ عوام الناس دیتی ہے, ان کی تنخواہیں بھی, لیکن عیاشیاں وہ کرتے ہیں. تو عوام سے گزارش ہے کب تک آپ ایسے لوگوں کو جو ہے ملک کو لوٹنے کے موقع دیتے رہو گے؟ اب بھی خدا را موقع ہے, ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور صحیح انتخاب کریں, اچھے بندے کا انتخاب کریں. اور اچھے بندے کا انتخاب کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اچھا کریں, اپنے آپ کو اچھا کریں, کیونکہ جیسی رعایا ہوگی نا ویسے ہی حاکم ملے گا. ہم عوام تھوڑا سا غور کریں کہ ہم گناہوں کی دل میں کتنے جو ہے نا پھنسے جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں حاکم وقت بھی ایسے ملیں گے, عیاش قسم کے, شرابی, زانی. تو بھائی جب تک ہم جو ہے باعمل نہیں ہو جاتے تو پھر
اگر ہم باعمل نہیں ہیں تو پھر یہ امید بھی نہ رکھیں کہ ہمیں کوئی باعمل شخص جو ہے وہ ہمارا حاکم وقت ہوگا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا, پھر اس کے بعد جناب والا ہمیں اچھا حاکم بھی ملے گا, حکمران بھی ملیں گے. تو بہرحال سیاست کرنا یہ معزز شعبہ ہے. یہ سیاست جو ہے پیغمبروں کا شعبہ تھی. بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام یہی کام کرتے تھے, یعنی وہ نبی بھی ہوتے تھے اور ساتھ اپنی امتوں کے لیے سیاست بھی کرتے تھے. یعنی یہ مقدس فریضہ ہے سیاست کا, جس کے اگر اصل ماخذ کو دیکھا جائے تو وہ عرش سے لگئی ہوئی وہ ڈیوٹی ہے جس کے لیے بندے بندوں کے لیے مفید بن جاتے ہیں. اب حکمران جو ہے اگر اپنی ڈیوٹی کے اندر کوتاہی کرتے ہیں, غفلت کرتے ہیں, تو وہ یہ نہ سوچیں کہ ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. نہیں جناب والا, آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کو اللہ نے ایک عہدہ دیا تھا دنیا کے اندر, ایک ڈیوٹی دی تھی جس کو آپ نے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے سر انجام دینی تھی. آپ کی ڈیوٹی تھی عوام کی دیکھ بھال کرنا, عوام کے مسائل کو سننا, عوام کی رہنمائی کرنا, ان کی داد رسی کرنا. آج مسلمان بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلک بلک کر جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے رہے ہیں. تھر کے اندر دیکھ لیں آپ, کتنے مسلمان بچے جو ہے وہ بیچارے جو ہے وہ بھوک اور پیاس پانی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی زندگیاں اللہ کے حضور جو ہے نا وہ دیے جا رہے ہیں. تو بھائی پوچھا جائے گا. حضرت عمر تو فرماتے تھے کہ میری رعایا میں سے کسی جگہ پر اور میرے خلیفہ ہوتے ہوئے میری حکمرانی میں اگر کہیں پر کتا بھی مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا. تو وہی نظام حضرت عمر دے کر گئے ہیں, کوئی اور نظام تو نہیں ہے. تو کیا ہم سوچیں ہم اس نظام کو لے کر چل رہے ہیں؟ نہیں, بلکہ ہم تو جو ہے اپنے آقاؤں کے جو ہے نا اشاروں پر چلتے ہیں. ابھی تک ہم وہ فیصلہ نہیں سنا پائے کہ جو ہمارے معزز جج صاحبان سنا چکے تھے. آسیہ ملونہ کو پھانسی دینے کا 2 دفعہ اس کو فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس ملونہ کو پھانسی دینی ہے, سزائے موت ہو چکی ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج تک ہم اس فیصلے پر جو ہے عمل پیرا نہیں ہو سکے. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ اسے پھانسی نہیں دیتے؟ کیوں اس فیصلے میں جو ہے نا تاخیر کر رہے ہیں؟ کیوں اسے مؤخر کرنا چاہتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے آقاؤں کے ہاتھ ہیں, آپ ان سے ڈر رہے ہیں. اللہ اور رسول کی آپ کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہیں ہے, اس کی نافرمانی کرتے جا رہے ہو. بہرحال خدا کے لیے سوچیں, خدا کے لیے سوچیں. کہنے کو تو بہت سارے الفاظ ہیں لیکن میں صرف یہ اصلاحی بات کر رہا ہوں. تو میرے بھائی ہم نے آخر دنیا سے جانا ہے, چلے جانا ہے یار, سب کچھ فنا ہو جائے گا. ساتھ رہنے والے اگر ہیں تو اعمال ہیں یار, اچھے اعمال کر جاؤ, ایسے فیصلے کر جاؤ جس سے آنے والی نسلیں بھی تمہیں جو ہے یاد کریں, اچھے الفاظ سے یاد کریں کہ ہمارے یار حکمران اچھے تھے, آپ کی تعریف کریں نہ کہ جو ہے آپ پر لعنت بھیجیں. ایسے فیصلے کر جائیں کہ نام رہ جائے کہ ہمارا فلاں حاکم آیا تھا, اس فلاں وزیر اعظم آیا تھا, جناب والا اس نے اچھا فیصلہ کیا ہے, تو ہماری نسلیں بھی آپ کو یاد کریں. تو ہم یہی آپ سے توقع کرتے ہیں. بہرحال آگے چلیے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی, ہماری بات چل رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام سیاست بھی کرتے تھے اور ان کا عقیدہ ختم نبوت کے والے سے بھی تھا. جب بھی ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتا تو ان کی جگہ دوسرے نبی کو بھیج دیا جاتا, دوسرا نبی آ جاتا. اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا. رشد و ہدایت بھی ہے اور دنیا کی نگرانی بھی ہے اور لوگوں کے امور کی تدبیر بھی ہے, سب کچھ ہے. کوئی سلسلہ منقطع نہیں ہوا, ختم نہیں ہوا کہ ایک نبی چلے گئے ہوں اور بڑا گیپ پڑ گیا ہو. اللہ تعالیٰ
مسلسل نبی علیہ السلام کو یوں بھیجتا رہا، پہلے گئے ہیں، نئے آ گئے ہیں، انہوں نے آ کے ڈیوٹی سنبھال لی ہے، کسی کو نئی شریعت دے دی، کوئی پہلی شریعت کو لوگوں کے اندر رائج کرتا رہا ہے اور ان کے مسائل کو واضح کرتا رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو یہ سلسلہ جاری رہا کہ جب ایک نبی جاتے تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا۔ آپ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکے گا۔ پہلے سارا دور جتنا بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس دور میں ایک بات جائز رہی کہ جب ایک نبی گئے تو دوسرے آ گئے، بلکہ بیک وقت زمین پہ کئی نبی موجود رہے، کوئی کسی بستی کا، کوئی کسی ڈویژن کا، کوئی کسی صوبے کا، یوں بھی کام چلتا رہا۔ لیکن فرمایا جب سے میں آ گیا ہوں میرے بعد اب کسی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا سَيَكُونُ خُلَفَاء، ہاں میرے پیچھے خلفاء ہوں گے، میرے پیچھے خلفاء ہوں گے، خلفاء ہو سکتے ہیں مگر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری جملے سے اس سے بھی ہم اہل سنت کا جو موقف ہے کہ نبوت کے بعد خلافت ہے، امامت نہیں ہے، نبوت کے بعد خلافت ہے، امامت نہیں ہے، وہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی کہ میں نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا مگر میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ ایک تو خلافت راشدہ ہے، وہ ایک خاص خلافت ہے، لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام جب دعا فرما رہے تھے اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا من خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہوں گے؟ فرمایا الذین یأتون من بعدی یرون احادیثی ویعلمونہا الناس، فرمایا جو میرے بعد آئیں گے میری حدیث روایت کریں گے اور لوگوں کو حدیث پڑھائیں گے، وہ میرے خلفاء ہوں گے، میرا دین پہنچائیں گے، میرے دین کو زندہ رکھیں گے، میرے دین کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، اور وہ میرے خلفاء ہوں گے۔ اب اس تصور کو اس طرح سے آپ لوگ اسے تصور کریں کہ جس بچے کو علم دین کے لیے بھیجا جائے، یا کوئی شخص جو ہے یہ تصور کرے کہ جس بچے کو میں علم دین کے لیے بھیجوں گا اور وہ پورا پڑھ جائے گا تو اس کو سیٹ کون سی ملے گی؟ یہ تصور کریں کہ اگر ہم کسی بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، اب وہ علم دین کو سیکھ چکا، علم دین کو اس نے حاصل کر لیا، تو اب یہ تصور کریں اسے سیٹ کون سی ملے گی؟ تو آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اگر وہ کسی مزدور فقیر کا بیٹا ہو، جب وہ دین کا ماہر بن جائے گا اس کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت میسر آ جائے گی، خلافت میسر آ جائے گی، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا جو علم ہے اس کے وارث جو ہیں وہ علماء ہیں۔ فرمایا کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اب انبیاء کرام اپنی جائیدادیں جو ہے ورثے میں نہیں چھوڑ کے گئے، انہوں نے پیسہ مال و دولت نہیں دیا، بلکہ ان کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے، اور یہ علم اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ چلتا رہا مگر میں آ گیا ہوں، مطلب کیا ہے کہ اب میری نبوت اب میری سیاست ہے، میری مدنی سیاست ہے اور یہ ہمیشہ برقرار رہے گی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ میرے خلفاء ہیں جو میری نبوت کا فیض بھی اور میری خلافت کا فیض بھی آگے جاری کریں گے۔
یہ خلافت راشدہ کا دور دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ کس طرح رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے نظام مصطفیٰ کی شکل میں دنیا کو امن و آشتی کے پھول عطا فرمائے ہیں۔ اب اس سلسلے کو صحابہ کرام نے آگے بڑھایا، صحابہ کرام سے پھر تابعین نے، تابعین سے پھر تبع تابعین نے، یہ سلسلہ چلتے چلتے اولیاء اعظام تک پہنچا، اولیاء اعظام نے آگے عوام الناس میں پہنچایا، اور یہ پہنچتے پہنچتے جو ہے علماء تک پہنچا ہے۔ آج اسی تسلسل کو لے کر علماء کرام میدان عمل میں ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں اور تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں۔ تو دوستو، عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، اور اس پر پہرا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے۔ ہم اس فرض کو ادا کرتے رہیں گے جب تک اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ جتنے سانس ہماری زندگی کے باقی ہیں تو ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی قادیانی اس پر ڈاکہ ڈالنے کی جرت کرے گا، ہم جو ہے اس کا رد کرتے رہیں گے۔ میدان عمل میں پہلے بھی علماء کرام، جید علماء کرام میدان عمل میں آئے اور اسمبلیوں کے اندر قراردادیں پیش کی اور انہیں اقلیت ڈکلیئر کروایا، اور آج ہم وہی مشن لے کر چلے ہیں کہ ان کو ختم نبوت پر ہم ہرگز ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ اس کے لیے اگر چاہے ہمیں جو ہے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے تو ہم اپنی جان دینے سے گریز نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ہم قربان کر دیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ دن پہلے عوام الناس نے، علماء کرام نے، مسلمانوں نے اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے، اپنے حکمرانوں سے اپیلیں کی کہ خدا را آپ اس مسئلے پر غور کریں، لیکن ہمارے حکمرانوں نے بڑی تسلیاں دلوائی کہ ہاں ہم غور و فکر کر رہے ہیں، آگے تک بات پہنچا رہے ہیں۔ کچھ سیاسی بیانات بھی ان کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے باتیں بھی کی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملعون شخص نے، جس نے ہالینڈ کے اندر اعلان کر رکھا تھا کہ میں مقابلہ کرواؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے بالے سے، معاذ اللہ، اس ظالم کے بچے نے، اس بدبخت بد نسل انسان، خبیث النفس انسان نے، جس کا کوئی باپ کا پتہ نہیں، جس کا جو ہے خون ہی اپنا نہیں، اس ظالم کے بچے نے اس کو جو ہے اس کا انجام تو انشاءاللہ ان قریب ہونے والا ہے اور ہو کر رہے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جس نے بھی نبی علیہ السلام کی شان پر، ناموس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، وہ نیست و نابود ہوا ہے، وہ خاک میں مل گیا ہے اور اس کا نام تک مٹ گیا ہے، اس کا نشان مٹ گیا ہے۔ اللہ نے اس کو عبرت ناک ذلت والی جو ہے سزا دی ہے، اور انشاءاللہ ان قریب اس ظالم انسان کو بھی سزا ملے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ابھی تک جو ہے کوئی مستند طریقے سے اس فیصلے پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ تو بھائی اس ظالم نے خاکہ بنا کر شائع بھی کر دیا ہے، سوشل میڈیا پر آ چکا ہے، تو کم از کم میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اپنے حکمرانوں سے، اب تو خدا کے لیے اتنا کرو، ہالینڈ کی تمام اشیاء سے بائیکاٹ کر دو، اعلان کرو، اپنے سفیر کو بلا لو وہاں سے، ان کے سفیر کو جوتے مار کے یہاں سے نکال دو، اپنے ملک سے نکال دو۔ یار تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا ہالینڈ کے تم محتاج ہو؟ کیا تمہاری روزی رزق وہاں سے آ رہا ہے؟ یا مالک و مولا میرا خالق لم یزل رب العالمین کی ذات ہمارے رزق کا مالک ہے؟ تو بھائی اگر آپ یہ قدم اٹھاؤ گے تو انشاءاللہ ہم عوام الناس کی نظروں میں بھی آپ کی عزت ہوگی۔ یاد رکھیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں بحیثیت مسلمان نبی کا غلام ہونے کی وجہ سے۔ اگر کوئی نبی کا امتی غلام نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، وہ غلامی رسول کا جو ہے
پٹا اس کے گلے میں نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے ہمارے سامنے. آپ ہمارے حاکم ہیں سر آنکھوں پر ہمارے، لیکن اس وقت سر آنکھوں پر ہوں گے جب آپ ناموس رسالت کا دفاع کریں گے، تحفظ کریں گے، ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، اس عقیدے پر خود بھی قائم ہوں گے اور اس کا دفاع بھی کریں گے، تب ہم آپ کی عزت کریں گے اور آپ پر اپنی جان بھی دے دیں گے. خدا کے لیے میرا یہی میسج ہے، اب آپ اپنے سفیر کو بلا لیں اور جتنے بھی جو ہے ان کے وہاں کی اشیاء ہیں، ان کے جو ہے پروڈکٹ ہیں، جہاں جہاں بھی ہماری جو اپنے راشن کے جو حوالے سے ہیں، بیکریوں پر ان کے جو ہے پروڈکٹ وغیرہ، یہ اشیاء ان کی آتی ہیں ہالینڈ کی بنی ہوئی، جو چیزیں بھی ہیں وہ سب کو پتہ ہے، ان کی کمپنیز کے جو نام لکھے ہوتے ہیں. تو لہٰذا سب سے پہلا کام تو یہ حکومت کو کرنا چاہیے کہ وہ رکوا دے، بائیکاٹ کر دے اور اعلان کر دے کہ اس لیے ہم نے کیا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی جسارت کی، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا ہے، لہٰذا ہم تمام اشیاء کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اگر حکمران نہیں کرتے تو یاد رکھنا تم سے سوال کیا جائے گا. اگر حکمران نہیں کرتے تو پھر میری عوام الناس سے گزارش ہے کہ خدا را جب بھی آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ہالینڈ کی بنی ہوئی ہے، مت خریدیں، آپ کا گزارا ہو جائے گا، کوئی اور چیز خرید لیں. آپ ایسی اشیاء سے آپ بائیکاٹ کریں. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. اور آج ہم نے یہ 5 حدیثیں، ابھی سلسلہ نمبر 2 اور پارٹ نمبر 1 میں ہم نے 5 حدیثیں بمائے متن اور اس کی تشریح کے ہم نے آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کو واضح کرتے ہوئے پیش کی ہیں. دعا کریں باری تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.